گھیرا فوج پیغام گھیرا فوج پیغام الفتح کا ایک شور ہوا دشت بلا میں الفتح کا ایک شور ہوا دشت بلا میں سیدانیاں مصروف ہوئی آہو بکا میں سیدانیاں مصروف ہوئی آہو بکا میں رہ رہ کے دیے شاہ ہدا میں تیروں کا میں پڑھتا تھا خوش ہوتے تھے عباس اپنی سکینہ کے لیے روتے تھے عباس سکینہ کے لیے روتے تھے عباس گھیرا ہوئے تھے لاکھوں ہی بدخواہ تربیش میں ابن اسد اللہ لگا چشم میں بند آنکھیں ہوئیں لگا چشم میں بند آنکھیں ہوئیں سے پڑی تیرے ستم دوش پہ ناگا تو ہمراہ گرا تیرے دو دم کے باقی وہ گرا ساتھ علم کے باقی وہ گرا ساتھ علم کے ہوا عرصہ مقتل ہو بالا بیٹھ گئے دل کو پکڑ کر شہ والا تب زینب مستر نے نکالا دیکھا تو کیا شاہ شہیدان نے یہ نالا باغو میرے بھائی کا قلم ہو گیا زینب میرے لشکر کا علم ہو گیا زینب باغو میرے بھائی کا قلم ہو گیا زینب میرے لشکر کا علم ہو گیا زینب لہر یہ آواز سنائے آواز نہیں دیکھتے ہو کیا مر گئے بھائی آواز کے ساتھ ان کی بھی آواز یہ آئی مولا میرے جلداؤ بڑی دیر لگائی مولا میرے جلداؤ بڑی دیر لگائی مشکل سے آیا اتنی بھی آواز ہوئی ہے موت کی اس کی ہمیں آواز ہوئی ہے موت کی ہمیں آواز ہوئی ہے طرف لہر یہ کہتے ہوئے مولا ہے میرے مونس میرے عاشق میرے شہدا لاشے پہ جو پہنچے تو گرے سید والا چلائے کہ مظلوم حسین آیا ہے بھیا آئے ہیں اور آنکھ کو کھولا نہیں جاتا درد ہے سینے میں جو بولا نہیں جاتا سینے میں جو بولا نہیں جاتا بھائی کہاں فرزند کہاں اور مددگار ان میں سے کسی نام پہ بولے نہ علمدار دیکھا شہ بے کسنے کے لب ہلتے ہیں ہر شکر جو بار کیا آہا تو کرتے ہیں یہ گفتار نالین بڑھاو تو قدم بوس میں اولوں اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں شہ نے کہا کچھ حد بھی غلامی کی ہے بھائی بچپن سے تو اب تک میری نالین اٹھائے کچھ آرزوئے دل کو اے حق کے فدائی کچھ آرزوئے دل کو اے حق کے فدائی
کی عرض کہ قسمت نے نہ کی آج رسائی لخت جگر شاہ مدینہ رہی پیاسی بنایا اور سکینہ رہی پیاسی جگر شاہ مدینہ رہی پیاسی اور سکینہ رہی پیاسی نبی ایک ہے بندے کی وصیت جا چکی ہے ہونٹوں پہ ہونے کو ہے ریلا سے نہیں مجھ کو اٹھانے کی ضرورت لے جائیں مجھے ہوگی ندام لے جائیں مجھے ہوگی ندام جو مشکیزہ سنا پائے گی آقا اپنی سکینہ سے مجھے آئے گی آقا سکینہ نہ سے مجھے آئے گی آقا آرزو اور آخری ارمان بھی سن لو جب حشر میں جبریل کو یہ حکم خدا ہو غلامان حسین ابن علی کو لاؤ غلامان حسین ابن علی کو کے آگے میں رہوں اے شیخ خوش کو دامان علم سب کو اڑاتا ہوا اور پانی تیرے شیوں کو پلاتا ہوا دامان علم سب کو اڑاتا ہوا پانی تیرے شیوں کو پلاتا ہوا اور دوسری حسرت ہے یہ عابد کو سنانا اور دوسری حسرت ہے یہ عابد کو سنانا پیارے میرے جب گورے غریباں کو بنانا در صاف سکینہ ہو تو دریا پہ بٹھانا سکینہ ہو تو دریا پہ بٹھانا صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا کہیو مجھے شہدائے سکینہ اور قبر پہ لکھ دیجیو سقائے سکینہ اور قبر پہ لکھ دیجیو سقائے سکینہ جب شیطان من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مخلق الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار ومکبر النہار علی اللیل جلت عظمتہ الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ عزیزان گرامی مرتبت اور میرے نوجوان دوستو، قرآن اور محمد الرسول اللہ کے عنوان کے تحت یہ چھٹی گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ سلسلہ فکر یہ تھا کہ رسول دین کا مرکز ہے، رسول اسلام کا محور ہے، رسول ایمان کا نقطہ مرکزی۔ سورہ النجم قرآن مجید کا 53واں سورہ مشہور آیت ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نجم کی قسم، ستارے کی قسم، اس ستارے کی قسم کہ جس ستارے نے زہرا کے گھر پر آ کر طواف کیا، ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ تمہارا رسول بہتا نہیں ہے، یہ تو اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ یعنی رسول کے قول پر سورہ النجم کے حوالے سے اللہ نے اپنی وحی کی مہریں لگا دی۔ قول رسول مستند ہوا، قول رسول مستند ہوا، اور سورہ یونس اور سورہ احقاف ان دونوں کی آیتیں الفاظ بھی ایک، مفہوم بھی ایک۔ قل ان اتبع ما یوحیٰ الی، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ وحی الہی کے مطابق کرتا ہوں۔ یعنی رسول کے عمل پر اللہ نے اپنی وحی کی مہریں لگا دی۔ رسول کا قول بھی مستند، رسول کا عمل بھی مستند۔ بات کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کرو اپنے بچوں کے لیے اور نوجوان دوستوں کے لیے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں۔ دیکھیں، علم کی دو قسمیں ہیں، علم کی دو قسمیں، ایک علم محدود اور دوسرا علم لامحدود۔ ہمیں اللہ نے علم محدود عطا کیا ہے، اور ہم میں اور رسول میں یہی فرق ہے کہ رسول کو علم لامحدود عطا کیا۔ جب ہمارا علم اور ہے، رسول کا علم اور ہے، تو پھر رسول اور ہم ایک جیسے کیسے ہیں؟ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے عام انسان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے انسان،
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب انسان کو بطن مادر سے متولد کیا گیا، اللہ نے بطن مادر سے انسان کو متولد کیا، انسان پیدا ہوا، تو اللہ نے فرمایا لا تعلمون شیئا، اے انسان تو جاہل تھا، جب پیدا ہوا تو انسان جاہل تھا۔ اور ہمارے رسول کے لیے سورہ الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے، توجہ، رحمان نے پہلے رسول کو تعلیم دی، بعد میں رسول کو پیدا کیا۔ پہلے رسول کو تعلیم دی، بعد میں رسول کو پیدا کیا۔ تعلیم پہلے ہے، تخلیق ختمی مرتبت بعد میں۔ اسی لیے جب معصوم سے سوال کیا گیا یبنا رسول اللہ، اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے کہا الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن، کہ اس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، بعد میں اس مخصوص انسان محمد الرسول اللہ کو خلق کیا۔ توجہ معصوم کے جملوں پر۔ معصوم سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے تعلیم دی، بعد میں زیور وجود عطا کیا رسول عربی کو، تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے جد رسول کی خلقت کا تذکرہ پہلے ہوتا اور ہمارے جد رسول کی تعلیم کا تذکرہ رسول کی خلقت کے بعد ہوتا، تو آج زمانہ ہم سے یہ پوچھ سکتا تھا کہ بتاؤ تمہارے جد کتنے عرصے جاہل رہے، بتاؤ تمہارے جد کتنے عرصے جاہل رہے۔ تو کہا امام نے کہ تعلیم پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے، تو جاہلیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم پیدا ہوئے جاہل تھے، جاہل مطلق، اشیاء کو دیکھا علم آیا، تعلیم حاصل کی علم آیا۔ انسان میں کہاں سے علم آیا؟ مشاہدے سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہاں سے علم آیا؟ مشاہدے سے۔ یہ کتاب ہے، یہ فلاں شے ہے، ہر شے کا علم ہمیں عطا ہوا مشاہدے سے۔ کہاں سے علم آیا؟ باہر سے۔ کہاں آیا؟ ہمارے اندر۔ ایسا ہی ہوا نا، مشاہدے سے علم آیا، باہر سے علم ہمارے اندر آیا۔ تو عزیزو یہی فرق ہے، یہی فرق ہے عام انسان میں اور رسول میں۔ ہم جاہل پیدا ہوئے، رسول عالم پیدا ہوا، پہلے تعلیم بعد میں اس کی تخلیق، پہلے تعلیم بعد میں اس کی تخلیق۔ ہمارے علم میں اور رسول کے علم میں یہی فرق ہے کہ ہم علم سیکھتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، باہر سے علم ہمارے اندر آتا ہے۔ جملہ عرض کروں، ہم میں اور رسول میں یہ فرق ہے کہ ہمارا علم باہر سے اندر آتا ہے اور رسول کا علم اندر سے باہر جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے رسول یہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، کہہ دو یہ امر ربی ہے۔ اور اے انسان تجھے تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا، بہت قلیل علم دیا گیا، انسان کے لیے کا قلیل علم دیا گیا۔ اور ہمارے رسول کے لیے ارشاد ہوا سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے رسول اللہ نے تجھے ہر شے کا علم دے دیا، ہر شے کا علم دے دیا۔ علم کی دو قسمیں، علم محدود، علم لامحدود۔ میں قافلہ سخن کو ایک نتیجے کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔
نوجوان دوست توجہ کریں. پھر علم کی دو قسمیں، علم تصور، علم تصدیق. پھر علم کی دو قسمیں، علم ذاتی، علم خارجی. اسی منزل تک میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، علم ذاتی اور علم خارجی. علم ذاتی وہ علم ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے اور حواس خمسہ کے ماتحت ہوتا ہے. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، ورنہ یہ بحث میں کبھی نہ چھیڑوں. آپ کی سماعتوں پر اتنا اعتماد ہے، اس لیے یہ جملے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. علم ذاتی اور علم خارجی. ذاتی علم وہ جو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، اپنے اندر. اور خارجی علم وہ کہ جو انسان کے اپنے اندر نہیں ہوتا. خارجی علم وہ جو انسان کے اپنے اندر نہیں ہوتا. جب تک اسے بتایا نہ جائے اسے پتہ نہ لگ سکے. خارجی علم وہ کہ جب تک اسے بتایا نہ جا سکے، اسے پتہ نہ لگ سکے. شاید میں نے اپنی بات کو واضح کر دیا. علم ذاتی انسان کے اندر ہوتا ہے، علم خارجی اس وقت تک پتہ نہیں لگ سکتا جب تک بتایا نہ جائے. مثلا بات کو مثال سے واضح کر ہی دوں، اس لیے کہ جب نتیجے تک پہنچیں تو بات واضح ہو چکی ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی یہاں پیچھے کسی کمرے میں کوئی چیز گر جائے، اور چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں. کوئی چیز گر جائے، آواز آئے گی. اگر زور سے آواز آئے گی تو آپ کو، مجھے، سب کو، جتنے بیٹھے ہیں سب کو پتہ لگے گا کچھ گرا. یہ جو کچھ گرا نا، یہ علم ہے آپ کی ذات میں. آپ نے دیکھا نہیں جاتا لیکن حواس خمسہ کے ماتحت ہے. آواز آئی، آپ نے سمجھ لیا کچھ گرا. اب میں اگر کسی سے پوچھوں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بند کمرے میں کیا گرا، کس نے گرایا، تو آپ اس کا نام نہیں بتا سکتے. کس نے گرایا ہے نا عزیزو، نام نہیں بتا سکتے. یہ علم ہے علم خارجی. جب تک کوئی بتانے والا بتائے نہ، پتہ نہ چل سکے. ایک علم ہے علم ذاتی اور دوسرا علم ہے علم خارجی. علم ذاتی ذات کے اندر. یہ مائک ہے، اسے دیکھا. منبر ہے، اسے دیکھا. مکان ہے، اسے دیکھا. سب نے دیکھ کر کہا اسے ہے کوئی بنانے والا. بغیر بنائے ہوئے یہ چیزیں نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے نا. لیکن اب کسی سے پوچھئے کہ اسے کس نے بنایا، مائک کس نے بنایا، یہ مخصوص مائک کسی کو نہیں پتا ہے. جس نے دیکھا ہوگا اسے پتا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ معلوم ہے کہ کسی نے بنایا. یہ نہیں معلوم کس نے بنایا جب تک کوئی بتانے والا بتائے نہ. ہے نا توجہ عزیزان محترم. تو آدھا علم انسان کی اپنی ذات میں ہے، نصف علم علم ذاتی اپنی ذات میں ہے، اور آدھا علم اپنی ذات میں نہیں ہے، خارجی ہے، جب تک بتایا نہ جا سکے. بس بات کو میں نے ختم کیا. یہ کائنات، توحید پر گفتگو تھی نہ کل، تو ایک جملہ کہتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں توحید کے بارے میں. اس کائنات کو انسان نے دیکھا. آسمان دیکھے، زمین دیکھی، شمس و قمر دیکھے، ہر شے دیکھی. تو دیکھنے کے بعد انسان نے کہا کوئی ہے انہیں زیور وجود عطا کرنے والا. یہ کیا ہے؟ یہ جو انسان نے کہا کوئی ہے انہیں بنانے والا، یہ ہے علم ذاتی جو فطرت میں ہے. یہ ہے علم ذاتی جو فطرت میں ہے. علم ذاتی فطرت میں ہوتا ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم، علم ذاتی فطرت میں ہوتا ہے. تو یہ علم ذاتی ہے کہ آسمان کو کسی نے بنایا، زمین کو کسی نے بنایا. یہ کیا ہے؟ وجود الہی. وجود الہی انسان کی فطرت میں ہے. توجہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، علم ذاتی انسان کی فطرت میں ہے. یعنی اللہ کا وجود آسمان کو دیکھ کر کہا ہے کوئی بنانے والا. اللہ کا وجود انسان کی ذات میں ہے، فطرت میں ہے، علم ذاتی ہے.
بس یہی فرق ہے وجود الہی میں اور توحید الہی میں، کہ وجود الہی علم ذاتی ہے اور توحید الہی علم خارجی ہے۔ توحید الہی علم خارجی ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کائنات میں اسی لیے آئے۔ رسول نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کا وجود ہے، یا ہمارے اصول دین ہے نا، توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارے اصول دین ان میں کیا ہے؟ توحید اول ہے۔ کسی مذہب میں، مسلمانوں کے کسی فرقے میں وجود الہی نہیں ہے اول، وجود الہی اول نہیں ہے۔ اول کیا ہے؟ توحید۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود الہی تو انسان کی اپنی ذات میں پہلے ہی موجود ہے۔ عقیدہ وجود الہی نہیں ہے، عقیدہ توحید الہی ہے۔ تو فرق یہی ہے کہ فطرت میں موجود تھا کہ کوئی خدا ہے، اور رسول نے آ کر بتایا وہ کون ہے۔ فطرت میں موجود تھا کہ کوئی خدا ہے، رسول نے آ کر بتایا وہ کون ہے۔ صفات سلبیہ کیا ہیں؟ صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ اب ہم اس خدا کو مانیں گے جسے رسول نے بتایا۔ تو اب توحید کے کتنے گواہ ہوئے؟ توحید کے دو گواہ، توحید کے دو گواہ، ایک فطرت، دوسرا رسول۔ نتیجہ فکر دینا چاہتا ہوں، ایک اہم فکر نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے کتنے گواہ؟ دو گواہ، ایک فطرت، دوسرے رسول۔ بات تو واضح ہے نا، ایک فطرت، دوسرے رسول۔ جب اللہ کے دو گواہ تو اب رسول کے کتنے گواہ؟ اللہ کے دو گواہ، ایک فطرت، فطرت خاموش، رسول بولنے والا، فطرت صامت، رسول ناطق، فطرت صامت، رسول ناطق۔ اب رسول کے کتنے گواہ؟ سورہ رات کی آخری آیت، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اور رسول ان سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، پہلا گواہ، یا وہ کافی ہے جس کے پاس کل علم کتاب ہے، یا وہ کافی ہے۔ دو گواہ، ایک قرآن گواہ، دوسرا وہ گواہ، میں نام نہیں لیتا، وہ گواہ جس کے پاس کل علم کتاب ہے۔ بس عزیزو، یہ کون ہے جو کل علم کتاب ہے؟ یہ کون ہے جو کل علم کتاب ہے؟ کوفے کے منبر پر علی بیٹھے ہیں، میں بتاؤں کون ہے، میں بتاؤں کون ہے، اہم فکر دینا چاہتا ہوں۔ کوفے کے منبر پر علی بیٹھے ہیں، سلونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ ہزاروں سوال کیے تھے لوگوں نے، لیکن میری نظر میں نے جب یہ سوال پڑھا، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اس نے سوال کیا، میں نے سوال پڑھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میری نظر میں جتنے علی سے سوال ہوئے، جتنے علی سے سوال ہوئے، ان میں سب سے زیادہ مشکل سوال یہ تھا۔ علی کے لیے نہیں تھا مشکل، میرے لیے مشکل تھا، آپ کے لیے مشکل تھا۔ یہ نہ سمجھیے گا، علی کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ تو مشکل کشا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میرے آپ کے لیے میں نے دیکھا تو مجھے بڑا مشکل سوال معلوم ہوا۔ علی نے کہا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو کھڑا ہوا شخص، دیکھیں کتنا عجیب سوال کیا ہے، قسم خدا کی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کھڑا ہو کر کہنے لگا، مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے آپ کے نزدیک آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ عزیزان محترم، کیا جواب دیا جائے؟ وہ علی تھے جس نے جواب دیا، وہ علی تھے۔ کون سی فضیلت چھوٹی تھی علی کی؟ وہ علی تھے، جواب دیا۔ اب علی نے یہ نہیں کہا کہ میری فضیلت سب سے بڑی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی ہے، نہیں،
علی نے نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہے. میری سب سے بڑی فضیلت یہ نہیں ہے، میری سب سے بڑی فضیلت یہ نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. یہ میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. فاتح بدر ہونا میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. فاتح احد ہونا میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہونا میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ہونا میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ ہونا میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہونا میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. بطول کا شوہر ہونا میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. حسنین کا بابا ہونا میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. رسول کا داماد ہونا، رسول کا داماد ہونا، ذرا سا توقف کریں، رسول کا داماد ہونا میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. آیت مباہلہ میری فضیلت نہیں. آیت مودت میری فضیلت نہیں. سن، میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جس پر مجھے ناز ہے، جس پر مجھے فخر ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. سن، میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جس پر مجھے فخر ہے، جس پر مجھے ناز ہے کہ اللہ نے رسول کی رسالت کی گواہی میں اللہ نے اپنے ساتھ دوسرا گواہ مجھے قرار دیا. اب یقین فرمائیں، جب تک میں نے یہ فرمان نہیں پڑھا علی کا، جب تک میں نے یہ فرمان نہیں پڑھا تھا علی کا، تو میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ سب سے بڑی فضیلت، اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت، خیال آتا ہے نا انسان کو، تو میں نے سوچا تھا سب سے بڑی فضیلت ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ سب سے بڑی فضیلت میں نے سمجھی، لیکن یہ مولا علی کا فرمان. عزیزان محترم، وہ بھی کم فضیلت نہیں ہے. دو جملے عرض کر دوں پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں. کم فضیلت نہیں ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ رسول نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن دو جہانوں کی عبادت سے افضل ہے. کم فضیلت نہیں عزیزو، افضل ہے دو جہاں کی عبادتوں سے. امام رازی نے وجہ لکھی، بس اس وجہ پر ذرا سی توجہ کر لیں، ذرا سی توجہ. ان کی وجہ جو بیان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا. کہتے ہیں کہ ہاں علی کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ صحیح ہے فرمان. کہنے کی وجہ یہ ہے کہ علی کے ہاتھ کی وہ ایک حرکت، امام راضی لکھتے ہیں
علی کے ہاتھ کی وہ ایک حرکت اسلام کی بقا کا سبب بنی. اگر علی کی ہاتھ میں وہ حرکت نہ ہوتی تو اسلام باقی نہ ہوتا. امام راضی نے لکھا نہ نمازیں ہوتی، نہ روزے ہوتے، نہ حج ہوتا، نہ زکوٰۃ ہوتی، نہ جہاد ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ ایمان ہوتا، کچھ نہ ہوتا. انہوں نے لکھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. پھر جملہ عرض کروں، بات ان کی مکمل ہوئی. انہوں نے کہا کچھ نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے، علی کی یہ ضربت نہ ہوتی تو علی مؤثر ہوئے. علی مؤثر ہوئے. یہ عبادتیں، اسلام، قرآن، یہ اثر ہوا. اثر نہیں، بات کو واضح نہیں کر سکا میں، مثال دے کر بات کو واضح کرنا چاہوں گا. توجہ کیجیے گا. دیکھیے کاظمی صاحب تشریف فرمائے، صفدر کاظمی صاحب. میں یہاں آیا، انہوں نے بڑی خاطر کی، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، خاطر کرتے ہیں. کھانا کھلایا. بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں. اب کاظمی صاحب نے، صفدر کاظمی صاحب نے کھانا کھلایا. جب یہ کھانا لائے رکھا، میں نے کھایا کھانا. مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے گھر سے کھانا کھلایا. اب میں نے کھانے کو، سالن کو دیکھا، پلیٹوں کو دیکھا، ڈنر سیٹ کو دیکھا، روٹیوں کو دیکھا. میں نے کتنی اچھی روٹیاں ہیں. توجہ کیجیے گا تم لوگ، کتنی اچھی پلیٹیں ہیں، واہ واہ، کتنا اچھا سالن ہے، یہ ڈنر سیٹ کتنا اچھا ہے. اور پھر میں نے دو چار آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کھانا بہت اچھا ہے. کاظمی صاحب اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے آدمی نہیں ہیں. بے تکلفی ہے اس لیے میں ان سے بات کر رہا ہوں. توجہ کیجیے گا، ایک جملہ کہنا ہے جس کے لیے یہ ساری تمہید آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا کاظمی صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں. تو عزیزان محترم، یہ جو کھانا کھلانے والا ہے نا، یہ کہلاتا ہے مؤثر. کھانا کھلانے والا ہے مؤثر. جیسے اللہ ہے مؤثر، یہ کائنات ہے اثر. اللہ ہے، بات واضح کر پایا میں؟ اللہ ہے مؤثر، کائنات ہے اثر. ہم کہیں چاند بہت اچھا ہے، سورج بہت اچھا ہے، اللہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ. میں کہوں پلیٹیں بہت اچھی ہیں، کھانا بہت اچھا ہے، اور پھر میں یہ کہوں نہیں، یہ کاظمی صاحب جو ہے، صفدر کاظمی صاحب، یہ ٹھیک نہیں ہے. توجہ کیجیے گا جملوں پر. تو امام راضی نے یہی تو بات کہی. اور کیا کہا؟ امام راضی نے کہا کہ علی مؤثر، اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، قرآن، یہ سب اثر. امام راضی نے کیا کہا؟ امام راضی نے کہا کہ اسلام، قرآن، نماز، روزہ، اثر. اب اگر لوگ یہ کہیں کہ نمازیں بہت اچھی، روزے بہت اچھے، عبادتیں بہت اچھی، اسلام بہت اچھا، ایمان بہت اچھا، لیکن جب میں علی کا نام لوں اور ان کا موڈ خراب ہو جائے، علی کا، توجہ، علی کا میں نام لوں تو بھائی علی ہے، علی ہے مؤثر، نمازیں اور اسلام ہے اثر. میں اگر کھانا کھا کر کاظمی صاحب کا اور چار آدمیوں میں یہ کہوں کہ یہ کاظمی صاحب اچھے نہیں، تو آپ مجھے نمک حرام کہیں گے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے تم کہتے ہو یا علی مدد، تم کہتے ہو یا علی مدد، ہم سے کہتے ہیں نا. اور ذرا ذرا سی بات پر یا علی مدد کہتے ہو. ایک ملنگ سے بھی کسی نے یہی کہا تھا
کہ تم یا علی مدد کہتے ہو، بھائی سلام کیا کرو مسلمان ہو. تو اس ملک نے کہا کہ یا علی مدد کہہ کر تم یہ پہچانتے ہیں کہ یا علی مدد کہنے سے سننے سے جس کا چہرہ کھل جاتا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں مسلمان ہے. میں گفتگو کچھ عرض کر رہا تھا، یہ ضمنی گفتگو درمیان میں آ گئی. عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے دو گواہ، ایک فطرت اور دوسرا گواہ اللہ کا رسول. اللہ کے دو گواہ ہیں نا، بات محفوظ ہے نا، ایک فطرت دوسرا رسول. رسول کے دو گواہ، ایک خاموش ایک بولنے والا. ایک اللہ قرآن، اللہ تو نہیں بولا نا، اگر قرآن ہے ایک قرآن، اور دوسرا گواہ علی. قانون شہادت اسلام کو پڑھیں تو لطف آ جائے. علی نے کیوں فخر کیا ہے؟ علی نے بجا فخر کیا. کیوں فخر کیا اس امر پر؟ کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے رسول کی رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ مجھے گواہ قرار دیا. بہت بڑا جملہ ہے علی کا، بہت بڑا جملہ ہے علی کا. فخر کیوں کیا؟ اسلام کا قانون شہادت دیکھیے. اسلام کے قانون شہادت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر شاہدین عادلین ہوں، اگر دو گواہ ہوں تو دونوں گواہوں میں، علی کا فخر دیکھیے، دونوں گواہوں میں 3 اعتبار سے برابری ضروری ہے. اسلام کا قانون شہادت دیکھیے، دونوں گواہوں میں 3 اعتبار سے برابری ضروری ہے. جیسا پہلا گواہ ہوگا ویسا دوسرا گواہ ہوگا. برابری ضروری ہے 3 اعتبار سے. پہلا اعتبار اسلام کا قانون شہادت پڑھیے، 3 اعتبار سے برابری ضروری ہے. دونوں گواہوں کا عدل برابر ہوگا، دونوں گواہوں کا علم برابر ہوگا، دونوں گواہوں کا یقین برابر ہوگا. بھیجا فخر دیکھیے علی نے بھیجا فخر نہیں کیا. اس منزل پر یہ آیت مبارکہ ہے، رسول کے دو گواہ قرآن اور علی. اب یہ نصاب شہادت آگے چلا. اللہ کے دو گواہ فطرت اور رسول، رسول کے دو گواہ قرآن اور علی، علی کے دو گواہ قرآن اور حسن، حسن کے دو گواہ قرآن اور حسین، حسین کے دو گواہ قرآن اور زین العابدین، زین العابدین کے دو گواہ قرآن اور محمد باقر، محمد باقر کے دو گواہ قرآن اور جعفر صادق، جعفر صادق کے دو گواہ قرآن اور موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے دو گواہ قرآن اور امام رضا، امام رضا کے دو گواہ قرآن اور محمد تقی، محمد تقی کے دو گواہ قرآن اور علی نقی، علی نقی کے دو گواہ قرآن اور حسن عسکری، حسن عسکری کے دو گواہ قرآن اور 12ویں امام. اب آپ گھبرائیے نہیں، 12ویں امام کے دو گواہ قرآن اور حضرت عیسیٰ. جب عیسیٰ باہر آئیں گے اور امام مہدی ظہور فرمائیں گے، جملہ سنیں، امام مہدی ظہور فرمائیں گے، کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ عیسیٰ نماز پڑھائیں گے. ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کسی مسلک کی ہو، کسی مسلک کی ہو، کہ 12واں امام نماز پڑھائے گا، عیسیٰ اس کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو عزیزو ذرا سا سوچ لیا کرو، ذرا سا توجہ دے لیا کرو. 12واں امام نماز پڑھائے گا، عیسیٰ جیسا فضیلت والا اور معصوم نبی اس کی ابتدا میں نماز پڑھے گا. عیسیٰ کی جرت نہیں ہے کہ 12ویں کو نماز پڑھا سکے، 12ویں کو نماز پڑھا سکے. عیسیٰ میں جرت نہیں ہے، عیسیٰ جیسے معصوم اور فضیلت مآب نبی میں جرت نہیں ہے.
کہ رسول کے 12ویں کو نماز پڑھا سکے، رسول کے 12ویں جانشین کو. ارے جب معصوم نبی 12ویں جانشین کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی عام انسان رسول کو نماز کیسے پڑھا؟ عام انسان. محمد اہل بیت محمد بلند صلوات. آپ در حقیقت آپ نے در حقیقت رسول کو نہیں سمجھا. ہم اس مسلسل اس عشرے میں یہی تو کوشش کر رہے ہیں، ہم مسلسل اس عشرے میں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کو پہچانو تو ان کے جانشین سمجھ میں آئے. ان کو پہچانو، تم نے رسول کو نہیں سمجھا. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے اپنے رسول کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا تاکہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے. سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن مجید کا. وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اس وقت کو یاد کرو جب تم میدان میں بھاگے جا رہے تھے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہیں بلا رہا تھا. سورہ جن قرآن مجید کا 72واں سورہ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. سورہ مجادلہ قرآن مجید کا 58واں سورہ. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے. اور مومن کے لیے سورہ الفتح میں ارشاد فرمایا انزل اللہ السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین. مومنین پر اللہ نے اور رسول پر اللہ نے سکینہ، سکون اور اطمینان نازل کیا. سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. ارشاد ہوا کہ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے اور میدان جنگ سے اس وقت تک نہ جائیں، کسی امر جامع سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک رسول انہیں اجازت نہ دے. پھر سورہ انفال اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ایک آیت تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں، آپ کو توجہ کیجیے گا. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم مومن ہو. پھر سورہ انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول سے منہ موڑ کر ایسے مت بن جاؤ کہ جن سے رسول کہتا ہے سنا تم نے اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا. اللہ کہتا ہے حالانکہ انہوں نے نہیں سنا. پھر سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. پھر سورہ نور توجہ قرآن مجید کا 24واں سورہ. قد یعلم اللہ الذین یتسلون منکم لواذا. اے رسول اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو میدان جنگ میں تم سے چھپ کر بھاگ جاتے ہیں. سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ. اب سورہ توبہ توجہ اسی منزل تک آپ کو لے کر آنا تھا اور نتیجہ فکر گفتگو تمام. سورہ توبہ عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے. 9واں سورہ قرآن مجید کا. فقل ایک ایک لفظ پر توجہ ترجمہ کا. فقل لن تخرجوا معی ابدا. اے رسول ان سے کہہ دو کہ ان سے کہہ دو، ابھی آیت میں الفاظ آئیں گے، ان سے کہہ دو کہ تم آئندہ کبھی بھی ہرگز کبھی بھی ہرگز میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے. سورہ توبہ.
تم میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عُدُوًا، اور تم میرے ساتھ میرے دشمن سے لڑنے کے لیے نہیں جاؤ گے، ہرگز نہیں جاؤ گے. پھر تکرار کیا اللہ نے، ہرگز نہیں جاؤ گے. کیوں نہیں جاؤ گے؟ وجہ بتائی. نواں سورہ توبہ، وجہ بتائی کیوں نہیں جاؤ گے. انکم رضیتم بالعقول اول مرتين، اس لیے کہ جب تم پہلی مرتبہ گئے تھے تو تم نے جنگ سے ہاتھ روک لیا تھا، تم بھاگ گئے تھے رسول کو چھوڑ کر، تم نے ہاتھ روک لیا تھا. فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، جاؤ اب پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھو. جاؤ اب پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھو. اب وہ حصہ آیت کا کہ جس کی سماعت کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، عجیب جملے آیت کے، سورہ توبہ، جاؤ ان کے ساتھ جا کر بیٹھو. اور پھر ارشاد ہوا اے رسول لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اے رسول ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. اگر مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. پھر دوسرا جملہ دیا، دوسری آیت کا حصہ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اے رسول ان میں سے کوئی مر جائے تو تو اس کی قبر پر کبھی جا کر مت کھڑے ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، مر گئے، یہ فاسق ہیں، نہ ان کا فاتحہ ہے نہ درود ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. عزیزان محترم، وقت محدود ہے لیکن مجھے نتیجے فکر تک پہنچنا ہے اور مسائل بھی پڑھنے ہیں. توجہ، بہت توجہ فرمائیے گا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے. احد کا میدان ہے، میں کوئی واقعہ احد تو عرض نہیں کر رہا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. احد کا میدان ہے، رسول ذرا نشیب میں آئے، دندان مبارک ذرا شہید ہوئے رسول کے، تو ابلیس نے آواز دے دی قد قتل محمد اذهبوا، جاؤ محمد شہید ہو گئے. ابلیس نے آواز بلند کی. یہ ابلیس کی آواز یاد رکھیے گا تاکہ میں جملہ کہوں تو بات واضح ہو جائے. قد قتل محمد اذهبوا، جاؤ محمد شہید ہو گئے، محمد قتل ہو گئے. اب رسول نے آواز دی آؤ. رسول نے کہا آؤ، ابلیس نے کہا جاؤ. چلے گئے، اتنی تیز گئے کہ مدینہ پیچھے رہ گیا، خود آگے چلے گئے. اتنی تیز گئے کہ مدینہ پیچھے رہ گیا، خود آگے چلے گئے. بوڑھی عورت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مدینے جا رہا ہوں. مدینہ تو پیچھے رہ گیا. دوسرے روز رسول کے پاس آئے، دوسرے روز عصر کی نماز بھی رسول پڑھ چکے ہیں. اب جملہ سنیں. آئے، رسول نے کہا بھئی کہاں چلے گئے تھے اب آئے ہو؟ کہاں چلے گئے تھے اب آئے ہو؟ کہنے لگے وہ یا رسول اللہ میں نے آواز سنی تھی قد قتل محمد. یہ پتہ ہے کس کی آواز تھی؟ رسول نے کہا پتہ ہے کس کی آواز تھی؟ کہنے لگے ہاں جبریل کی آواز تھی. کہنے لگے جملہ سنیے گا، ایک جملہ کہنا ہے. ہاں یا رسول اللہ جبریل کی آواز تھی. رسول نے کہا تمہیں نہیں پتا، وہ جبریل کی آواز نہیں تھی، وہ ابلیس کی آواز تھی، وہ ابلیس کی آواز تھی. عزیزان محترم، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو نبی بننے والے ہیں. انہیں پتا نہیں ابلیس کی آواز کون سی ہے. اور دوسرے مقام پر ایک جانب یہ ہے، دوسرے مقام پر اوکاسا ہیں، دوسرے مقام پر علی ہیں جو رسول کی حفاظت کر رہے ہیں.
اکاسا رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، تلوار ٹوٹی، احد کا میدان ہے، اکاسا آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول نے ایک ڈنڈی زمین سے اٹھائی، اٹھا کر اکاسا کو دی تو وہ تلوار بن گئی۔ تھوڑی دیر بعد، آخری جملے عزیزان محترم، توجہات کا تعلیم، تھوڑی دیر بعد علی آئے، تلوار ٹوٹ گئی، علی نے کہا یا رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب رسول خاموش ہے، رسول خاموش ہے، علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو اب رسول نے جملے کہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے علی تو اللہ کی طرف سے سلطان نصیر بن کر آیا ہے، تیری تلوار بھی اس کی طرف سے آئے گی، تیری اگر رسول کو زمانہ سمجھ لیتا تو علی کو بھی سمجھ لیتا۔ ایسے موالیان حیدر کرار، میں مجبور ہو رہا ہوں اس جذبہ مودت حیدر کرار کو دیکھ کر کہ چند جملے اور ولائے حیدر کرار کے عرض کرو، میں مجبور ہوں۔ آپ یقین فرمائیں میرے اختیار میں اس وقت نہیں ہے یہ جذبے دیکھ کر، یہ محبتیں دیکھ کر، یہ نعرے دیکھ کر، اگر تم رسول کو سمجھ لیتے تو علی بھی سمجھ میں آ جاتے، علی بھی سمجھ میں آ جاتے۔ آٹھویں امام کا ایک فرمان بس پیش کر دیں، آٹھویں امام فرماتے ہیں، توجہ اس فرمان پر اور گفتگو تمام۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں اللہ نے علی کی محبت و ولایت کو ساری کائنات کے سامنے پیش کیا، اللہ نے علی کی محبت و ولایت کو پہلے آسمان کے سامنے پیش کیا، اس نے قبول کیا، خدا نے اسے انعام دیا، ستاروں سے زینت دی۔ پھر ساتویں آسمان کے سامنے علی کی محبت و ولایت کو پیش کیا، اس نے قبول کیا، خدا نے اسے عرش سے زینت دی۔ پھر چوتھے آسمان نے علی کی ولایت کو قبول کیا، خدا نے اسے بیت المعمور سے زینت دی۔ پھر زمینوں میں زمین مکہ نے علی کی ولایت کو قبول کیا، خدا نے اسے خانہ کعبہ سے زینت دی۔ پھر زمین مدینہ نے علی کی ولایت کو قبول کیا، خدا نے اسے روضہ رسول سے زینت دی، روضہ ائمہ معصومین سے زینت دی۔ پھر خدا متوجہ ہوا پہاڑوں کی طرف، پہاڑوں میں سے 3 پہاڑوں نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا، ایک کو خدا نے معدن عقیق بنایا، دوسرے کو خدا نے معدن فیروزہ بنایا، تیسرے کو خدا نے معدن یاقوت بنایا۔ پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا، پانی کی طرف متوجہ ہوا، جس پانی نے علی کی ولایت کو قبول کیا خدا نے اسے شیریں بنایا، جس نے قبول نہیں کیا خدا نے اسے تلخ بنایا۔ پھر پرندوں کی طرف متوجہ ہوا، جن پرندوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا خدا نے انہیں اچھی آواز کا خوش لہن بنایا، جنہوں نے قبول نہیں کیا انہیں بری آواز کا بنایا۔ پھر اللہ نے ملائکہ کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا، جبریل نے قبول کیا، امین وحی الہی بنا دیا، میکائیل نے قبول کیا، زندگی کا فرشتہ بنا دیا، اسرافیل نے قبول کیا، ملک سور بنا دیا، اور اسرائیل نے قبول کیا، موت کا فرشتہ بنا دیا۔ پھر انبیاء کے سامنے علی کی ولایت کو اللہ نے پیش کیا، آدم نے قبول کیا، خدا نے صفی اللہ بنا دیا، نوح نے قبول کیا، خدا نے نجی اللہ بنا دیا، ابراہیم نے قبول کیا، خدا نے خلیل اللہ بنا دیا، موسیٰ نے قبول کیا، خدا نے کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ نے قبول کیا، خدا نے روح اللہ بنا دیا، اسماعیل نے قبول کیا، خدا نے ذبیح اللہ بنا دیا، یوسف نے قبول کیا، خدا نے صاحب جمال بنا دیا، زندگی نے قبول کیا، خدا نے بندگی بنا دیا، بندگی نے قبول کیا، خدا نے تابندگی بنا دیا، موت نے قبول کیا، خدا نے زندگی بنا دیا، زندگی نے قبول کیا، زندہ جاوید بنا دیا، ہلاکت نے قبول کیا، خدا نے شہادت بنا دیا، صاحب در نے قبول کیا، خدا نے دنی بنا دیا، بے زر نے قبول کیا، ابو ذر مدنی بنا دیا، سلمان نے قبول کیا، السلمان منا اہل البیت بنا دیا، عمار یاسر نے قبول کیا، حق کا منارہ بنا دیا، مقداد نے قبول کیا، آسمان کا تارا بنا دیا، ابو ذر نے قبول کیا، زمین و آسمان کے درمیان سب سے زیادہ سچا انسان بنا دیا، ابو مسعود نے قبول کیا، عالم قرآن بنا دیا، بلال حبشی نے قبول کیا، واحد مؤذن عہد رسول بنا دیا، کسی کو ابو ذر بنا دیا، کسی کو سلمان بنا دیا، کسی کو مقداد بنا دیا، کسی کو عمار یاسر بنا دیا، کسی کو حذیفہ یمانی بنا دیا، کسی کو ابو مسعود بنا دیا، کسی کو معروف قرخی بنا دیا، کسی کو ابو بصیر بنا دیا،
دیا، کسی کو بہلول دانا بنا دیا، کسی کو حمزہ نامدار بنا دیا، کسی کو زید طرحدار بنا دیا، کسی کو جعفر طیار بنا دیا۔ کسی نے کہا میں مرید شاہ نجف ہوں تو اسے سلطان الہند غریب نظام الدین اولیاء بنا دیا۔ کسی نے کہا کہ میں در سگے حیدر کرار ہوں تو اسے غریب نواز بنا دیا۔ کسی نے کہا کہ میں خوشبو علی کا خواہش مند ہوں تو اسے بو علی شاہ قلندر بنا دیا۔ اور کسی نے کہا حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم تو اسے لال شہباز قلندر بنا دیا۔ لیکن عزیزو سب نے نعرے لگائے علی کے، سب نے نعرے لگائے، لیکن حسین نے صرف ایک شہادت کے موقع پر علی کا نعرہ لگایا۔ ایک شہادت تاریخ کربلا گواہ ہے کہ جب اکبر نے میدان سے کہا، علی اکبر نے میدان سے کہا السلام علیک یا ابتا، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، تو اب حسین چل کر نہیں گئے، کوہنیوں کے بل گھسکتے ہوئے گئے، بابا علی میری مدد کرو۔ ہاں عزیزو، یہی حق ہے اکبر کے مصائب کا، یہی حق ہے اکبر کے مصائب کا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نص سے معصوم ہے۔ شیخ مہدی ایک ہمارے عالم گزرے ہیں، شیخ مہدی روزہ رسول میں روز عاشور علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے تھے، پورے مصائب پڑھ دیے، پوری شہادت پڑھ دی، مومنین دیواروں میں ٹکریں مار مار کر روئے۔ عاشور کا دن ہو، روزہ رسول ہو، علی اکبر کے مصائب ہو، مومنین سر مار مار کر دیواروں میں روئے۔ شیخ مہدی رات کو گھر گئے، سوئے تو دیکھا خواب میں رسول اللہ روتے ہوئے آئے ہیں، خواب میں رسول اللہ روتے ہوئے آئے، آ کر جملہ کہا اے شیخ مہدی تو نے بڑا غضب کیا، اکبر کی شہادت پڑھ دی، ہاتھ جوڑ لیے، یا رسول اللہ کیا کوئی غلط روایت پڑھ دی؟ کہا نہیں شیخ تو نے غلط روایت نہیں پڑھی، یا رسول اللہ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا شیخ مہدی کیا بتاؤں، جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں زینب کو ہوش نہیں آیا ہے۔ جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں زینب کو ہوش نہیں آیا ہے۔ اسی طرح عزادارو علی اکبر کی کڑیل جوانی کا ماتم، اس کا حق یہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معصوم کا فرمان ہے۔ امام ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکر مصائب علی اکبر پڑھ رہا ہے،
امام کے ساتھ ابو بصیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام رو رہے ہیں بلند آواز سے، ابو بصیر نے رومال آنکھوں پر رکھا ہوا ہے، رو رہے ہیں، امام روتے روتے رکے۔ دیکھیں نص معصوم علی اکبر کے مصائب کے لیے امام روتے روتے رکے۔ ابو بصیر تو روتا نہیں، ابو بصیر تو کیوں نہیں رو رہا؟ فاطمہ بیٹھی ہے۔ ابو بصیر تو کیوں نہیں رو رہا؟ فاطمہ بیٹھی ہے۔ ابو بصیر نے آنسوؤں سے تر رومال دکھایا، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، آنسوؤں سے رومال تر ہو گیا۔ آپ پر بارے میں رو نہیں رہا؟ تو کہا نہیں، تجھے نہیں معلوم اکبر کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں، تجھے نہیں معلوم اکبر کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں۔ جب اکبر کے مصائب پڑھے جائیں تو چیخیں مار مار کر رویا کر، چیخیں مار مار کر رویا کر۔ جملہ سن لے عزیزو، جملہ سن لے، چیخیں مار مار کر رویا کر۔ کہا یا ابن رسول اللہ، مجھے وجہ تو بتا دے، وجہ سنیں گے عزیزو۔ ابو بصیر نے کہا یا ابن رسول اللہ، مجھے وجہ بتا دیں کہ چیخیں مار مار کر کیوں رونا چاہیے اکبر کے مصائب پر؟ تو امام حسین کاظم نے کہا سن، جب کوئی ذاکر اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو حسین اپنی قبر میں چیخنے لگتے ہیں، حسین اپنی قبر میں چیخنے لگتے ہیں، وہ اکبر وہ اکبر وہ اکبر وہ اکبر۔ چند جملے عرض کروں گا، مصائب ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، چند جملے عرض کروں گا۔ بس ابھی تو اکبر روز عاشور حسین کے پاس آئے، بابا اجازت دیجئے، بابا اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹے کاش تیرا کوئی تیرے جیسا کڑیل جوان بیٹا اور وہ تجھ سے اجازت مانگتا اور میں دیکھتا کہ تو کیسے اجازت دیتا۔ بس ابھی تو اکبر نے یہ سنا، خیمے میں واپس گئے، ایک رومال نکال کر لائے، اپنے ہاتھوں کو باندھا، حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اکبر تیزی سے آئے اور آ کر اکبر نے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا۔ حسین گھبرا کر کھڑے ہو گئے، اکبر ایسا آئندہ نہ کرنا، اکبر تجھے پتہ نہیں کہ تو شفیع رسول ہے، تو شفیع رسول ہے۔ اکبر جا، اکبر جا، میں نے تجھے اجازت دی، لیکن اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے، اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے جس نے تجھے 18 برس پالا ہے۔ اکبر گئے، خیمے میں گئے، پھوپھی جان مجھے مرنے کی اجازت دی۔ بیویاں گھیر کر کھڑی ہو گئی اکبر کو، ارحم غربتنا، ارحم غربتنا، ارحم غربتنا، اے اکبر ہماری غربت پر رحم کر، اے اکبر ہماری غربت پر رحم کر۔ اتنے میں اکبر نے جواب دیا، پھوپھی جان اگر حشر کے دن فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ اے زینب بتا، اے زینب بتا تجھے اکبر زیادہ عزیز تھا یا حسین زیادہ عزیز تھا، تو پھوپھی جان کیا اجازت دیں گی، کیا جواب دیں گی؟ پر اتنے میں حسین داخل ہوئے اور حسین نے کہا زینب، زینب جو تم نے کہا وہ میں نے مانگ لیا، اب زینب میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں، اکبر کو اجازت دے دو۔
چند جملے پڑھنے ہیں بتاؤ. اکبر کو اجازت دی. اکبر نے خیمے سے نکلنا چاہا. خیمے سے نکلنا چاہا. راوی کہتا ہے 18 بار خیمے کا پردہ اٹھا, 18 بار خیمے کا پردہ گرا. جب اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی بی بی شانے پر ہاتھ رکھ دیتی تھی, اکبر کہاں جا رہے ہو, اکبر کہاں جا رہے ہو. اور ایک چھوٹی سی بچی سکینہ, ایک چھوٹی سی بچی سکینہ آگے بڑھ کر اکبر کا دامن پکڑ لیتی تھی. ارے بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو, کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو. اکبر خیمے سے باہر آئے, خیمے سے باہر آئے. پر اس کے کہ گھوڑے پہ سوار ہوتے اکبر کو کچھ یاد آ گیا. ابھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے, اکبر کو کچھ یاد آ گیا. حسین کے قریب گئے. بابا ذرا کان قریب کیجیے. حسین نے کان قریب کیا. اکبر نے کان میں, حسین کے کان میں کچھ کہا, لیکن جیسے ہی اکبر حسین کے کان میں کچھ کہہ چکے تو فضا خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی. اکبر نے حسین کے کان میں کچھ کہا. ایک مرتبہ حسین چیخے مار مار کر رونے لگے. حسین چیخے مار مار کر رونے لگے. فضا نے بتایا زینب کو شہزادی تمہارے بھائی اس طرح رو رہے ہیں. زینب آئی پکار کر کہا بھیا کیا بات ہے. اکبر نے کان میں ایسی کیا بات کہہ دی. زینب سنو گی, زینب سنو گی, دنیا کا دستور یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے. زینب آج جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وصیت کی ہے کہ بابا, بابا میری ماں غیر قبیلے سے ہے, بابا میرے مرنے کے بعد میری ماں کا خیال رکھنا. بابا میرے مرنے کے بعد میری ماں کا خیال رکھنا, میری ماں کا خیال رکھنا. اب علی اکبر میدان میں گئے. 200 افراد کو معافی نے جہاں نہیں کیا. واپس آئے, واپس آئے. عزادارو ساری زندگی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا تھا. ساری زندگی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا تھا. آج اکبر واپس آئے تو آ کر کہتے ہیں بابا, بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے, اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ظالموں کو بتاؤں کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے لڑتے ہیں, کیسے جنگ کرتے ہیں. حسین نے کہا اکبر میری زبان اپنے منہ میں لے لو. فوراً زبان باہر نکال دی. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے, مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے. اکبر یہ انگوٹھی کو میں رکھ لو. اور اکبر میدان میں گئے, اکبر میدان میں گئے. چاروں طرف سے حملے ہوئے, کہیں سے گرد لگے, کہیں سے تیر لگے, لیکن ایک برچھی لگی, ایک برچھی لگی. علی اکبر نے اپنے گھوڑے عقاب کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا السلام علیک یا ابا. بابا علی اکبر کا سلام قبول کرو, علی اکبر کا سلام قبول کرو. ارے کربلا کے سب شہیدوں نے مدد کو بلایا, لیکن اکبر نے سلام آخر کیا, اس لیے کہ اکبر
پتا بتا دے، اکبر کا پتا بتا دے، اکبر کے قریب پہنچے، آخری جملے کا مانو، اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا اکبر تیرا بابا آ گیا، تیرا بابا آ گیا، اور چاہتے تھے کہ اکبر سے منہ سے مٹی صاف کرے، کہ ایک بیوی کی آواز آئی، اکبر فکر مت کرنا فاطمہ آ گئی، اکبر فکر مت کرو فاطمہ آ گئی، فاطمہ آ گئی، فاطمہ آ گئی۔ اکبر فکر نہ کرو فاطمہ آ گئی، حسین اکبر کے قریب پہنچے، جان باقی تھی، بیٹا اکبر یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے، بیٹا سینے میں سے ہاتھ ہٹا لے، بابا اگر سینے سے ہاتھ ہٹایا تو میرا کلیجہ باہر نکل جائے گا، میرا کلیجہ باہر نکل جائے گا، آؤ آؤ دیکھو حسین کو، حسین کو، حسین نے اکبر کو زمین کربلا پہ لٹایا، اپنا دایاں ہاتھ اکبر کے سینے میں رکھا، بایاں ہاتھ برچھی پر رکھا اور پکار کر کہا نانا رسول اللہ، نانا رسول اللہ، آ کر حسین کا قبر دیکھو، دادا ابراہیم، دادا ابراہیم آؤ، آؤ دادا اسماعیل آؤ، دیکھو حسین نے پٹی نہیں باندھی ہوئی، حسین نے پٹی نہیں باندھی ہوئی، آؤ دادا آ کر دیکھو حسین نے پٹی نہیں باندھی ہوئی، حسین نے ایک مرتبہ یہ کہا یا علی کہہ کر برچی کو اٹھایا، ارے علی اکبر کا دل اڑ گیا، زمین کربلا لرز گئی، برچی میں کلیجہ علی اکبر کا آ گیا، آ گیا، علی اکبر تڑپنے لگے، علی اکبر تڑپنے لگے، باپ کی گود میں جوان بیٹا، باپ کی گود میں جوان بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب